اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حامیم کے حوالے سے میں نے بات کی اور حامیم حامیم 7 صورتوں کے حوالے سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور حیات اور موت پر ان کا مکمل کنٹرول، حکمت اور فیصلے ان کے اور ثابت کر کے ایک ایک سورہ میں الگ الگ سے بتائے گئے۔ اس حوالے سے جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں اور جو سمجھ اور جو فہم ہمیں آتی ہے ان 7 صورتوں میں، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت عالیہ کے مالک ہیں۔ حکمت عالیہ، اور انگریزی میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں لفظ سپر وزڈم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سپر وزڈم کے مالک ہیں، اور اسی طرح سپر کائنڈنس یعنی اعلیٰ ترین رحمت، اعلیٰ ترین رحیمیت، سپر مرسی، صرف مرسی نہیں ہے، سپر مرسی، سپر کائنڈنس اور سپر ماسٹری، یعنی لوگ لکھتے ہیں، لکھنے والے اپنے آپ کو ماسٹر کہتے ہیں، رائٹنگ کے ماسٹر، لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سپر ماسٹری آف دا تصنیف، یعنی وہ جب تصنیف کرتے ہیں کوئی چیز تو اس کی مثال، اس کا ماڈل ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کاپی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ہم نے ایک ایک کر کے ان مضامین سے ثابت کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن اعلیٰ ترین کلام بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس کی حفاظت کی گئی ہے، جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی گئی ہے، جس کے ایک ایک جملے کی، جس کی زبر اور زیر کی حفاظت کی گئی ہے۔ اس لیے اب ہم پر یہ لازم آ جاتا ہے کہ ہم اسے سیکھیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اسے سمجھائیں اور اسے دنیا تک پہنچائیں۔ کیوں کہ یہ ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی عظیم الشان یہ نعمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو کیسے ثابت کیا گیا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رَوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ سبحان اللہ، فرمایا گیا، اور اس طرح ہم نے آپ کو وحی کی، یہ ہم نے ایسے خوبصورت طریقے سے اپنے حکم سے آپ کے اوپر یہ روح الامین کے حوالے سے یہ آپ کے اوپر یہ وحی نازل فرمائی، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ لکھنا کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے اس کو نور بنا دیا، جس سے ہم جسے چاہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور بے شک آپ ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی جانب، آپ سیدھے راستے کی جانب ہدایت دینے والے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ حروف کا یہ استعمال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ لکھتے نہیں تھے، آپ پڑھتے نہیں تھے، آپ حروف کا علم آپ کو نہیں تھا، اگرچہ آپ کو پوری کائنات کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، لیکن صرف اسی لیے تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ یہ آپ نے لکھا ہے۔ یہ کلام کا ایک ایک حرف اس طرح سے موتیوں کی طرح سے پرویا گیا، اور پھر اسی سورہ میں یہ 42 کی 52 نمبر آیت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف پر جو کچھ تحریر فرمایا ہے آپ تو جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح یہ آپ پر نازل فرمایا، یعنی یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کلام جو شعراء کرتے تھے، ہم نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ وہ حروف کا ایک استعمال کرتے تھے، لیکن ان کی شاعری گل و بلبل کی شاعری ہوتی تھی، اس میں نہ کوئی مضمون تھا، نہ اس میں کوئی ایسا ربط ہوتا تھا، نہ اس میں کوئی ایسا پیغام ہوتا تھا، نہ ان میں کوئی ایسا عالی شان، عالی رتبہ کوئی بات ہوتی تھی، یا اس میں ہدایت کا کوئی ایسا سامان نہیں تھا، لیکن یہ تو کلام ایسا ہے کہ جس میں ہدایت بھی ہے، اس میں ربط بھی ہے، جس میں خوبصورتی بھی ہے، جس میں جمال بھی ہے۔ اور یہ 7 صورتوں میں حامیم کے حوالے سے جب یہ خوبصورتی سامنے آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس طرح
قرآن ایک لسانی معجزہ بن کر ہمارے سامنے آتا ہے، جسے لنگوسٹک میریکل آف دا قرآن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں اس طرح ان نوٹس گئی، تو ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو علماء نے الگ الگ محسوس کیا تھا، لیکن ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اس پر تحقیق کرنا، چونکہ ایک ڈاکٹریٹ کی تحقیق ایک خاص چیز ہوتی ہے جو کئی ذہنوں سے گزرتی ہے، یہ ایک ذہن کا کام نہیں ہوتا، اس میں کئی اذہان شامل ہوتے ہیں، اس میں کئی پروفیسر شامل ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمارے سامنے ان عظیم مفسرین اور اکابر علماء کا علم بھی شامل ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، اور ان کا ہم نے ایک ایک کر کے تجزیہ کیا، تو یہ بات نکلی کہ کس طرح سے ان کو ہم نے ایک سنتھیٹک یا آپ کے سامنے سنتھیسس پیش کیا، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حامیم ہر سورہ میں اور اس کے ہر حرف میں اور اس کے بلکہ ہر جملے میں ہم کہیں تو بے جانا ہوگا، ہر جملے میں ہر آیت میں پرویا گیا ہے، اور اس کے الفاظ میں سے پرویا گیا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ تا قیامت اس میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ تو ہمارے سامنے اب یہ خاص باتیں جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حروف ابتدا میں رکھے گئے ہیں، اگر یہ نہ بھی رکھے جاتے تو پھر تو ہم ان کو دیکھ تو سکتے تھے، لیکن شاید ہم ان تک کبھی نہ پہنچ سکتے، لیکن ان کے سامنے رکھنے سے ہمیں جب ان کا مطالعہ اس حوالے سے کیا گیا تو یہ آسان ہو گیا ہمارا کام، اگرچہ اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت آسانی فرمائی اور اس چیز کو اپنے بندے کے لیے آسان فرما دیا گیا، چونکہ یہ شروع میں ابتدا میں ہے، چونکہ یہ حمد کی بھی روٹ ورڈ میں شامل ہیں، چونکہ یہ حکم میں بھی شامل ہیں، حکمت میں بھی شامل ہیں، حکم میں بھی شامل ہیں، چونکہ یہ رحم میں بھی شامل ہیں، چونکہ یہ حمیم میں بھی شامل ہیں، جہیم میں بھی ہیں، تو اسی طرح حیات اور موت کے ساتھ بھی انہی حمیم کا تعلق ہے، اسی طرح حق کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حامیم موجود ہے، کہ جس میں صرف ایک حرف باہر کا ہے، دال، باقی میم سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہے، پھر میم ہے، پھر اس کے بعد ایک حرف دال۔ اسی طرح حق میں موجود ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے میں حامیم تلاش کیجئے، آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ کی اس حیات میں جو آپ کو پیش آ رہی تھی، جو سچویشن تھی، اس کے اندر بھی حیات اور موت کا تصور ہے، اور آپ کی رحمت میں بھی یہ موجود ہے، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی حکمت کا زبردست دخل ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں حامیم میں محور بنتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے سامنے ابھر کر اور نکھر کر سامنے آتا ہے، جس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، مجھے یہ بھی امید ہے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ قرآن پاک ہماری توجہ لے گا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہم اس پر مزید توجہ دے کر قرآن پاک کو اپنی زندگی کا محور بنائیں گے، اور اپنے لیے ہدایت اور صراط مستقیم کا سبب بنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔